نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے اور میٹر زیادہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت وسعت عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ جب مسلمان بے سر و سامان تھے، بالکل نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، ہم نے میدان بدر میں ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جب مسلمانوں پر فرض ہوا، جب اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے، تو جب پہلا رمضان فرض ہونے کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان سایہ فکر آیا، تو 17 رمضان کو جمعے کے دن یہ معرکہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کی اور جہاد کیا۔ تو اس وقت مسلمان 313 تھے، نہتے تھے، بے سر و سامان تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بانی اسلام کو مٹا دیا جائے، اس اسلام کو مٹا دیا جائے۔ یہ ناپاک سازشیں رچی جا رہی تھیں اور سب سے بڑا دشمن حضور کا جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے ہر امت میں ایک فرعون ہے، ہر امت میں ایک نبی کا جانی دشمن رہا، ایک فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس قدر جانی مالی دشمن حضور کا رہا، اور اس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی، ہمیشہ حضور کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس کا مشن تھا کہ بانی اسلام کو مٹا دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ ایک اور جو اپنے 360 بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا اور کہتا کہ کیا نیا دین لے کر کے آئے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن اور تفسیر اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ نے مسلمانوں کی اس طور پر مدد فرمائی کہ پہلی مدد تو یہ کہ جب مسلمان کفار و مشرکین کو دیکھتے 1000 کا لشکر جرار تو مسلمان کو تھوڑا دکھائی دیتا، کم دکھائی دیتے۔ جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھتے تو تھوڑے
اچھا مسلمان جب ان کو دیکھتے کم دکھائی دیتے تاکہ مسلمان ان کی ہیبت سے گھبرا کر کے میدان جہاد سے بھاگ نہ جائیں. یہ اللہ کا کرم ہوا. اور دوسری مدد یہ کہ جب وہ دیکھتے تو مسلمان زیادہ دکھائی دیتے. اور تیسری مدد یہ کہ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس کا پس منظر آخر یہ جنگ کیوں ہوئی یہ تو میری تمہید ہے. انشاءاللہ بالتفصیل بیان کروں گا. تو یہ جنگیں یہ معرکے کیوں ہوئے؟ صرف حضور کی توحید، مقصد حضور کی توحید تھا. حضور کو مٹا دیا جائے، حضور کو رسوا کیا جائے، حضور کو ذلیل کیا جائے، حضور کا جو ناموس رسالت ہے اور جو حضور کا پیغام ہے اس کو مٹا دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت جسے سلامت رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت جل مجدہ باقی رکھے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ تو حضرات محترم یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے اس رب العالمین کا کہ ہم تک یہ دین پہنچا اور دین آج بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ابو جہل کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضور کو ذلیل کیا جائے. ابو جہل بدبخت نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا. ابھی دیکھو میں تمہید باندھ رہا ہوں کس کس طرح سے حضور کو اس نے ستایا. اس بدبخت نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا اور اس خط میں تھا لکھا ہوا کہ فوراً مدینہ منورہ پہنچ کر اور اپنا قرض طلب کرو، اور اگر وہ انکار کریں مدینہ منورہ کے لوگ تو پھر یہ شرط رکھ دو کہ تمہیں دین محمدی چھوڑنا پڑے گا، اس دین سے متنفر ہونا پڑے گا. ہو جاؤ گے تو قرض جو ہے تم سے معاف ہو جائے گا، ورنہ ہمارا قرض ہمیں واپس کر دو. ابو جہل نے یہ سازشیں رچی کہ حضور کو ذلیل و رسوا کیا جائے. حبیب یمنی مدینہ منورہ میں آیا. شام کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب یمنی نے سوال کیا. ایک ایسی کیفیت تھی کہ سناٹا چھایا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، بولتا تو ادب سے بولتا اور بڑا عاجزی سے بولتا. ہمت کر کے حبیب یمنی نے تفسیر میں اٹھا کے دیکھو مکمل بیان ہے، تفسیر بیضاوی میں. حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ میرے 2 سوالوں کا جواب دے دیجیے. اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میرے 2 سوالوں کا جواب دیجیے. تو حضور نے کہا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اس کا مقصد تھا حضور کو ذلیل و رسوا کرنا، حضور کو ستانا اور تکلیف دینا مقصد تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور کو سلام، حضور سے سوال کریں، لیکن مقصد تھا ایسے سوال کریں گے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور یہ اپنے صحابہ کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. چونکہ ابو جہل کا پڑھایا ہوا تھا. یہ حبیب یمنی اللہ اکبر اس نے سوال کیا. میرا پہلا سوال یہ ہے، اس وقت چاند آب و تاب میں ہے، پورا نکلا ہوا ہے، چاندنی رات ہے، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے. اللہ اکبر. تو کہا ٹھیک ہے، تیرا پہلا سوال کا جواب دیتا ہوں. اللہ کے محبوب نے بغیر تعمل، بغیر غور و فکر کے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور چاند اتنے فاصلے میں جا کر کے گرا کہ اس کے درمیان ایک ہرا پہاڑ دکھائی دینے لگا اور وہ چاند پیکان میں جا کر کے گرا. لوگوں نے دیکھا، حضور سے پہلا سوال کیا، حضور نے فوراً اس کا جواب دیا. اب حبیب یمنی کا دوسرا سوال تھا
لیکن ابھی حبیبی امی نے دوسرا سوال نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حبیبی امی سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے۔ ابھی اس نے کہا نہیں، لیکن میرے حبیب نے اس کے دل کا راز سمجھ کر جواب دیتے ہیں، اے حبیبی امی سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے، تیری ایک گھر میں بیٹی ہے جو برسوں سے بیمار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ خود بول بھی نہیں پاتی، چل بھی نہیں پاتی۔ تو چاہتا ہے، تو نبوت، تو میرے نبی ہونے میں شک کرتا ہے، تو چاہتا ہے جو نبی ہوگا یہ معجزہ دکھا دے گا، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی صحیح ہو جائے۔ اے حبیبی امی جا، گھر پلٹ کے دیکھ، تیری بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مجلس کے اختتام کے بعد حبیبی یمن کی جانب میں رخ کرتا ہے اور اپنے گھر پر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب وہی بیٹی جو برسوں سے بیمار تھی، پیروں سے لنگڑی تھی، ہاتھوں سے لنجی تھی، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری، خود دیکھ نہیں پاتی، خود چل نہیں پاتی، وہی بیٹی آ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے اور بیٹی باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ دونوں نے، باپ نے تو بارہا اپنی بیٹی کو دیکھا لیکن بیٹی نے کبھی باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، بس نہ سن پاتی تھی، بس جو ہے ایک اپاہج تھی۔ جب دونوں نے آپس میں چہرے دیکھے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھیں پرنم ہو گئی، روتے ہوئے الفاظوں میں بیٹی جواب بولتی ہے، ابا جان اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ باپ پوچھتا ہے، حبیبی امی پوچھتا ہے، بیٹی ماجرا کیسے ہوا؟ تو تو اپاہج تھی، تو بیمار تھی، تو پریشان تھی، یہ تیری حالت کس نے صحیح کر دی؟ تو صحیح کیسے ہو گئی؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے، ابا جان مت پوچھئے، ایک نورانی چہرے والا آیا تھا، میرے گھر میں ایک نورانی چہرے والا آیا، میانہ قد تھا، اس کی کالی زلفیں تھی، حسین چہرہ تھا، گھر میں کیا آیا کہ گھر جگمگا گیا، اس کے آنے سے گھر عطر سے معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ اس نورانی چہرے والے نے بڑے پیارے انداز میں، میٹھے لب و لہجے میں ارشاد فرمایا، بیٹی تیرا باپ مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ ابا جان کلمہ پڑھنا تھا کہ اللہ نے یہ حالت میری درست کر دی۔ کلمے میں اتنا پاور تھا، اتنی طاقت تھی، اتنا کرم تھا کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیا ہوا کہ اللہ کا کرم ہوا، میں برسوں کی بیمار درست ہو گئی۔ اور اس نورانی چہرے والے کے زبان میں اتنی تاثیر تھی، بس ارشاد فرمایا، بیٹی کلمہ پڑھ تو صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے کرم سے آج میں صحیح ہو گئی، باپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور حبیبی یمنی نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اچھا اللہ کا سچا نبی اور اچھا نبی ہے، چونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ حبیب یمنی مقصد اس کا تھا حضور کو ذلیل و رسوا کرنا، لیکن اللہ جسے بلند کرے، اللہ جس کی عظمتوں کو جو ہے بلند کرے، اسے کون گرا سکتا ہے؟ حضرات محترم، ابو جہل نبی کا سخت دشمن تھا، نبی کو اذیتیں تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ سچی محبت وہ ہے کہ نبی کی محبت کے لیے انسان جان مال کو نہ دیکھے، بلکہ صحابہ نے تو اپنے حلقوم کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال و اسباب کو حضور کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنے قیمتی سرمایہ کو، اپنے مکان کو بھی حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ یہ حضور سے سچی محبت صحابہ کی تھی۔ حضرات محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حبیب یمنی کا یہ مقصد تھا، اس کا پورا ہو گیا، لیکن اللہ نے اسے اسلام کی پھر دعوت دی، لیکن یہ اسلام پھر ابو جہل نے حضور کو تکلیفیں دینا شروع کری، طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں پہنچانا شروع کری، اور پھر ادھر کیا ہوا؟ یہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ادھر ابو سفیان جب ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، جنگ بدر کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ علماء نے لکھا ہے، ہر چیز بیان کرو، لیکن جس کے صدقے میں، جن صحابہ کے صدقے میں رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا
ملا ہے، اگر وہ 313 شہید ہو جاتے، اگر کفار و مشرکین ان کو ختم کر دیتے تو یہ مبارک مہینہ ہمیں نہ ملتا۔ آج ہم جو نماز ایک کثیر تعداد میں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد و مینار ہیں، یہ علماء ہیں، بیان کرنے والے مقررین ہیں، یہ سب صحابہ کا صدقہ ہے۔ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ موجود ہوتے، نہ جانے کس کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی تو کسی بت کے سامنے ہوتے، کبھی کسی پانی کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی کسی پیڑ اور پودے کی پوجا کر رہے ہوتے، نہ کبھی جو ہے کبھی سورج کے سامنے جھک رہے ہوتے اور اپنی پیشانی جھکا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، تو ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کا بھی ذکر کریں گے، نبی کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، بزرگان دین کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ مارکا جب پیش آیا، اچھا ادھر سفیان ثوری، یہ سفیان ثوری کون ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کے والد بزرگار ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، جب ادھر سے آئے تو حضور کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں اور بہت سارا مال و اسباب ہے، تو حضور کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کرو، ان کا راستہ روکو، جب ابو سفیان ثوری کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خط لکھا مکہ مکرمہ میں کہ ہم خطرے میں ہیں، ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، اور حضور نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ سفیان ثوری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ان کو تکلیفیں دی تھی اور ان کے اونٹ ضبط کر لیے تھے اور بے جان مارا اور صحابہ کو ستایا تھا، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے اندر روب و دبدبہ ڈالنے کے لیے یہ مارکا پیش کیا۔ لیکن سفیان کو جب معلوم ہوا تو وہ دوسرا راستہ بدل کے مکہ مکرمہ پہنچے، ادھر خط پہنچا، کفار و مشرکین تیار ہو گئے کہ ہمارے جو ہے، چونکہ انہوں نے بہت سارا مال و اسباب دے کر کے سفیان کو جو ہے ملک شام میں تجارت کے لیے بھیجا تھا، ان کی بڑی قیمت اور بڑا سرمایہ تھا، تو ادھر سارے لوگ تیار ہو گئے، ابو جہل تیار ہو گیا، عتبہ شیبہ سارے لوگ تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، جب بانی اسلام کو مٹا دیں گے تو خود بہت ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے عزا کی عبادت ہوگی، ہمارے لات و عزا کی عبادت ہوگی۔ اس طرح سے وہ پروپیگنڈا رچنے لگا۔ ادھر جب اس کا خط پہنچا تو کہا آپ گھبرائیے مت، ہم صحیح سلامت ہاں، یہ جو ہے سفیان ثوری اپنے قافلے کے ساتھ صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور انہوں نے خط لکھا کہ اے ابو جہل اور ان کے پورے لشکر کے ساتھ کہ آپ تشریف لے آئیے، اور ہم صحیح سلامت آ گئے۔ بڑے بڑے لوگ جو بزرگ تھے سفیان کو اور ابو جہل کو منع کیا کہ ان سے جنگ نہ کرو، جو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں ان سے کیا جنگ کرو گے، ان سے کیا مقابلہ کرو گے، آپ مقابلہ مت کرو۔ لیکن یہ ابو جہل نہ مانا اور جنگ بدر میں 1000 لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 1000 گھوڑے، ہزاروں زرہ، ہزاروں سپہ سالار، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، نہتے تھے، 70 اونٹ تھے، 2 تلواریں تھیں، 6 زرہ تھے، غالباً 8 تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس تلوار تھی۔ بتاتے ہیں تلوار بھی ایسی تھی کسی کی نوک ٹوٹی ہو، کسی کا دستہ پکڑنے والا ہاتھ نہیں تھا، اور کوئی سارو سامان نہیں، تو انہوں نے کھجور کے ڈنڈے پکڑ لیے تھے، 313 تھے کھجور کے ڈنڈے، اور کسی کے پاس چپل نہیں۔ جب یہ کفار مشرکین میدان بدر میں آ گئے، بدر کا میدان آج بھی موجود ہے اور وہاں مسجد عریش بھی بنی ہوئی ہے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دوری پر، مختلف روایتیں، میں تو گیا نہیں، جو گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، جو حاضی حضرات گئے ہوں گے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دوری پر ہے، یا 5 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر دوری پر۔ تو جب یہ جنگ بدر میں کفار و مشرکین آ گئے، ابو جہل نے کہا نانا مجھے مت روکو، میں تو وہاں شرابیں پیوں گا، جشن مناؤں گا، اور ان مسلمانوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اور جلانے کے بعد جو بچیں گے پشت پر اونٹوں کے سوار ہو کر کے لاؤں گا، اور مسجد صحن میں، مسجد حرام کے اندر ان کو ختم کر دوں گا اور ان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ اللہ جب یہ میدان بدر میں کفار و مشرکین آ گئے تو حضور نے اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کیا، اے میرے پیارے صحابہ،
اب کیا کیا جائے؟ یہ تو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، یہ تو اسلام کو میٹنے والے ہیں، ہم 313 ہیں۔ جب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اے میرے پیارے صحابہ کیا کیا جائے؟ یہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے اور ان کے پاس اونٹ بھی کثرت سے ہیں۔ جب حضور نے بھیجا کہ جاؤ معلوم دیکھ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو کہا یا رسول اللہ ان کے یہاں 3 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ حضور نے اندازہ لگا لیا کم سے کم 1000 کی تعداد میں ہے، اور وہ اپنے پاس جو اپنے ساتھ ناچنے والی عورتوں کو لے کر کے آئے تھے۔ ابو جہل کے پاس شہبہ جو بھی بڑے بڑے سرداران کفار تھے، سبوں نے شرابیں پی اور یہ جشن منائے۔ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ نیا دین لے کر آئے ان کو مٹا دیں گے۔ ابو جہل نے ہمیشہ جو ہے حضور کو تکلیفیں پہنچائی۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے، اور امت میں ایک ابو جہل ہے، ایک فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ کبھی حضور پر گوشت کی اوجھڑیاں ڈالتا، کبھی حضور کے لیے گڑھے کھودتا، کبھی حضور کے لیے کانٹے بچھاتا، لیکن اللہ کے محبوب نے جو ہے مقابلہ کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ طائف کے بازاروں میں مسلمانوں نے، کفار و مشرکین نے جب حضور دعوت دینے گئے تو اتنا تشدد، ایک دن عائشہ نے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنگ احد سے بھی زیادہ مسلمانوں کو کوئی سخت دن گزرا؟ تو کہا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں اسلام کی تبلیغ کرنے گیا تو اس وقت یہ جنگ احد سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے لیے دن تھا۔ جب حضور تبلیغ دینے کے لیے گئے تو انہوں نے بات تو نہیں مانی، بلکہ حضور کو پتھر مارنا شروع کر دیے، اور پتھر مارتے، جب حضور اپنا قدم مبارک اٹھاتے تو پتھر مارتے، اور خون سے حضور کے پیر مبارک لہو لہان ہو جاتے۔ پھر حضور جب پیر اٹھاتے تو پھر پتھر مارتے۔ تو قرب اور بے چینی کی وجہ سے جب حضور بیٹھ جاتے تو 2 شخص آتے، حضور کو اٹھا دیتے ٹانگے سے، اور حضور کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اور پھر حضور پر پتھر مارتے۔ اللہ اکبر! اس طرح سے حضور کا جو ہے مبارک جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن حضور نے کبھی اگر دعائے ہلاکت کر دیتے تو کب کے نیست و نابود ہو جاتے، لیکن حضور ارشاد فرماتے تھے، اے مسلمانوں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ دعا کرو یہ ہلاک ہو جائیں، تو حضور کہتے میرے پیارے صحابہ ان سے تو کوئی محبت کی بو نہیں آتی، لیکن ان کی آنے والی نسل سے محبت کی بو آتی ہے، ان کی آنے والی نسل جو ہے میرے اسلام کا پرچم لہرائے گی، ان سے تو کوئی بو نہیں آتی ہے۔ جب حضرات محترم یہ حضرات پہنچ گئے کفار مکہ، جب 1000 کی تعداد میں، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے؟ تو پھر حضور نے جب مشورہ کیا تو کہا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، دستہ نہیں تھا، اور کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس چپل اور جوتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں سارے مرد، عورتیں، خواتین سب نکل کے آئیں، یا رسول اللہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ حضور نے کہا عورتوں کو جنگ میں جانے کی کوئی اجازت نہیں، عورتیں گھر پہ رہیں۔ بچے نکل کے آئے، دیکھیے شوق ایمان، شوق جذبہ دیکھیے، آج حضور کے بارے میں لوگ کیا کیا نہیں بک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو ملاحظہ فرماؤ، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے آئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، ہم بھی جہاد کریں گے۔ حضور نے کہا نہیں، بچوں کو جہاد کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ 2 کم سن سے بچے آئے چھوٹے سے، کہنے لگے یا رسول اللہ معاذ اور معوذ، یا رسول اللہ ہم بھی جنگ و جہاد کریں گے۔ کہا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، یا رسول اللہ آپ نے انہیں تو جانے کی اجازت دے دی، ہمیں اجازت نہیں دی، ان سے میرا مقابلہ کروائیے۔ حضور نے مقابلہ کر لیا، انہوں نے پچھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پنجوں کے بل بچے کھڑے ہو جاتے، یعنی انگوٹھے کے بل، یا رسول اللہ ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضور نے ان کے اندر ایمانی ایسی بجلیاں بھر دی تھی کہ اپنے حلقوم کٹانے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ جنت ان کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ حضور فرماتے چلو اے مسلمانوں چلو جنت کی جانب، اس لیے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جو شہید ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا تقریروں میں سنا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ نورانی قافلہ، ملکوتی قافلہ چلتا ہے، مدینہ منورہ کی وادیوں سے، صحنوں سے جب نکلتا ہے تو یہود و نصارہ اپنی دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں مسلمانوں کس مضبوطی کے بلبوتے پر تم کفار و مشرکین سے لڑنے جاتے ہو؟ ان کی تو 1000 کی تعداد ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، بے شمار سامان بھی ہیں، اور تم تو نہتے ہو، ان کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں تھا۔ جس کھجور سے روزہ رکھتے تھے، اللہ اکبر، جس کھجور کی گٹلی سے روزہ رکھتے تھے اسی سے افطار کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج
آج ہمارے تقریباً 56 ملک ہیں مسلمانوں کے، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا، آخر کیوں؟ چونکہ ہم نے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکانا چھوڑ دی ہے، ہم نے سجدوں کی جو تڑپ تھی، جو سجدوں کے اندر لذت تھی، وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ میدان میں، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا۔ وہ 313 تھے، 1000 لشکر پر بھاری تھے، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں، چونکہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ حضور سے سچی محبت کرتے تھے، ہمارے سینوں میں سچی محبت نکل گئی۔ اگر ہم سلام پڑھیں تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اگر ہم نبی کی نعت پڑھیں تو لوگوں کا اعتراض ہوتا۔ آخر کیوں؟ کیا صحابہ نعت نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت حسان نعت نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ ان آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، یا رسول اللہ دیکھتے کہاں سے، آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ اور حضور حضرت حسان فرماتے ہیں دیکھتے کہتے کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھتے نا۔ پھر حضرات محترم، یہ ملکوتی قافلہ چلتا ہے تو کفار و مشرکین وہ یہود و نصارہ تانا کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں نے کہا اے ہمارے پاس یہ نہ دیکھو کہ تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہ دیکھو کوئی سامان نہیں، ہمیں ناز ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کی ذات اور بابرکت ذات ہمارے لیے کافی ہے، ہم ان سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ چونکہ کفن باندھ کر کے آئے تھے، دل میں تہیہ کر کے آئے تھے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، لیکن محبوب مصطفیٰ کی شان اور ان کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیے۔ آج مسلمان تو سن لیتا ہے حضور کے بارے میں گالی، لیکن صحابہ نہیں سنتے تھے۔ جب یہ مسلمان نورانی ملکوتی قافلہ جنگ بدر میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جو ہے حضور جو ہے میدان بدر کا جائزہ لیتے ہیں، چند صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں میدان بدر میں، اور بدر کا جب جائزہ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کیا کہتے ہیں حضور کا علم غیب۔ کچھ لوگ حضور کے علم غیب پر انگشت نمائی کرتے ہیں، حضور کے علم غیب پر کہتے ہیں حضور کو پیچھے کا علم نہیں ہے۔ علم غیب کیسے کہتے ہیں؟ جو ہونے والا کل ہے اس کی آج خبر دے دے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ جو کل ہونے والا ہے اس کی آج خبر دے دینا، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس پیٹھ کے پیچھے کتنے مکان ہیں اس کی خبر دے دینا، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ حضور جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نے ملاحظہ فرمایا کفار و مشرکین نے تو اچھے ٹیلے انہوں نے منتخب کر لیے تھے، لیکن جب مسلمان پہنچے تو ایک ریت تھی، اگر زمین پر پیر رکھتے تو زمین کے اندر دھس جاتے، تو ایسی صورت میں صحابہ وہاں کیسے بھاگ پاتے، کیسے اپنا بچاؤ کر پاتے؟ لیکن حضور کی جب آمد ہوئی تو میدان بدر بھی ناز کرتا ہے یا اللہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میدان بدر میں اس اپنی زمین پر میں پانی کی بارش کو جمع کر لیتا۔ جب بارش ہوتی اور جو ہے وہاں کی ریت اور زمین بھی رشک کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ میدان بدر میری چھاتی پر جو ہے ہونے والا ہے، اور پہلی جنگ میری چھاتی پر ہونے والے ہے، وہ میدان بدر کی زمین بھی جو ہے رشک کر رہی تھی۔ آج زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، ہزاروں کروڑوں لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد عریش بنی ہوئی ہے، وہ مسجد عریش جہاں جھوپڑی حضور کے لیے صحابہ نے بنائی تھی، حضور پوری رات اس میں عبادت کر رہے تھے، تو آج وہ مسجد عالی شان مسجد عریش کے نام سے بنی ہوئی ہے میدان وہاں بدر کے اندر۔ آج ہر حاجی وہاں جا کر کے اس کی زیارت کرتا ہے اور وہ سارے میدان کی زیارت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب حضور نے میدان بدر کا جائزہ لیا تو حضور نے ایک لکڑی سے دائرہ کھینچ دیا کہ کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، ہونے والا کل واقعہ ہے، شام کو خبر دے رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، جو ہونے والا کل یا پرسوں اس کی خبر آج دے دینا۔ حضور نے انگلی کا دائرہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں مغیرہ جو ہے جو بلال کا جو آقا تھا، اس طرح سے حضور نے کئی 70 بڑے بڑے کفار مشرکین کے سرداران کفار تھے، سرکار نے سارے لوگوں کی جو ہے نشاندہی فرما دی۔ اللہ اکبر، جب ابو جہل کا اس کا علم ہوا تو کہنے لگا ساتھیوں سے اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، میری موت کا دن کل ہے، اس لیے کہ محمد عربی نے فرما دیا، اور انہوں نے جب بھی جو کوئی بات فرمائی ہمیشہ سچ ہوئی، اور ڈرنے لگا، لیکن نشے کے عالم میں تھا، شراب اور کباب میں تھا، لونڈیاں ناچ رہی تھی۔ ساتھیوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ مسلمان چند ہیں، ان کو مٹیاں میل کر لیں گے، ان کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اور اپنی اونٹوں کی پشت پر باندھ کے لے جائیں گے اور مسجد
صحن کے اندر مسجد حرام میں جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، ان کو قتل کریں گے. وہ تو اپنی مستی میں تھا، متکبر تھا. لیکن ادھر چند مسلمان حضور جب اپنے قافلے میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد رات بھر حضور دعائیں کرتے ہیں، رات بھر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. کیا حضور دعا کرتے ہیں؟ آج تک کسی نے ایسی دعا نہیں کی ہوگی. حضور کی دعا پر کیا الفاظ ہیں عربی میں تو میں اتنا نہیں بتا سکتا، وقت بھی کم ہے، اور یہ عربی کے الفاظ بڑا سخت اور کٹھن ہوتے ہیں. حضور دعا کرتے ہیں، مفہوم بتا رہے ہیں. یا اللہ، یہ میں نے جو ہے بڑی میری پوری جوانی کا سرمایہ ہے. یا اللہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے میں نے ان کو جمع کیا، ایک ایک دن کا جمع کیا. یا اللہ، یہ میں نے گھونسلہ تیار کیا ہے، کفار و مشرکین اس کو جلانا چاہتے ہیں. یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا ان کو باقی رکھ، میرے مولا میں یہ نہیں کہتا ان کو سلامت رکھ. یا اللہ، اگر یہ سلامت نہیں رہے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا پر کوئی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرا عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یا اللہ، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، تنکا کر کے جمع کیے ہیں. کبھی عمر کو مانگا دعا کر کے، کبھی جو ہے ابو بکر صدیق کو مانگا. یا اللہ، یہ میں نے ملکوتی نورانی قافلہ جمع کیا، تھوڑی سی مختصر سی جماعت ہے، تیرا نام لیتی ہے، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے مقدس کلام کی تلاوت کرتی ہے. اگر یہ مٹ گئے، اگر کفار و مشرکین نے ان کو ختم کر دیا، پھر ہوئے زمین پر تیرا کون نام لے گا؟ اللہ کون اللہ کہنے والے ہوگا؟ اللہ اکبر. پوری رات حضور دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کی دعائیں اتنی جذب اور اتنی رونے والی اور اتنی کیفیت والی تھی کہ حضور کی مبارک چادر جو ہے کبھی کاندھے پہ آ جاتی اور کاندھے سے کبھی زمین پر گر جاتی، تو میں حضور کی چادر کو اٹھا کر کے حضور کے سر پر رکھ دیتا اور حضور سے کہتا، حضور بس کریے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اس طرح سے پوری رات حضور کی عبادت کرتے ہیں. کرنے کے بعد جو ہے صبح کو جب یہ نقارہ بجا، حضور نے صفیں سیدھی کر دی، مسلمانوں کی صفیں. اب مسلمان تو نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا. حضور نے جب صفیں سیدھی کری تو ایک صحابی رسول سبات ان کا پیٹ تھوڑا بڑا ہوا تھا، تو آگے کے حضور نے ڈنڈے سے اشارہ کیا اور سبات تھوڑا صحیح سے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. تو اب سبات یہاں ایک محبت، ایمانی محبت دیکھی، کہا سبات پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. تو اب سبات کہتے یا رسول اللہ، آپ نے میرے بدن پر مارا، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے. اللہ، اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو صحابہ حیرت میں ہیں کہ اس موقع پر یہ کیسی بات کر رہے ہیں. تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے، بدلہ لے لیجیے. کہا نہیں ایسے نہیں، بلکہ ہمارا پیٹ ننگا تھا، آرین تھا، آپ پیٹ کو ننگا کریے. حضور نے زرہ کھول دی. جب زرہ کھول دی تو سواد حضور کے مبارک بطن سے لپٹ جاتے ہیں اور مبارک پیٹ کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ. تو حضور نے کہا سواد کیا کر رہے ہو، تم اپنا بدلہ لو. کہا حضور معاف کریے، میرا مقصد بدلہ نہیں ہے، میرا مقصد بدلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ کا مارکا سامنے ہے اور یقین ہے یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے، اور موت کا وقت قریب ہے. ہو سکتا ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں. میرے دل میں یہ خواہش تھی. آج کا منافق کہتا ہے حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا مقصد تھا کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے مبارک بدن کا بوسہ لے لوں، اپنے جسم کو آپ کے مبارک جسم سے ٹچ کر لوں، چھوا لوں. اب میرا یہ عقیدہ اس لیے تھا اگر میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو گیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نہ دنیا کی آگ جلائے گی نہ جہنم کی آگ جلائے گی. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اللہ اکبر. اتنی حضور سے صحابہ محبت کرتے تھے، اتنی الفت کرتے تھے. جنگ بدر کا ہی واقعہ ہے. ایک دن دسترخوان پر ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن آپس میں تذکرہ کرتے ہیں. ابا جان، آپ کو ایک دن کا واقعہ سناتا ہوں میدان بدر میں. کا بیٹا سناؤ کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ کہ ابا جان، میدان بدر میں میں کفار و مشرکین کی جانب اور ابو جہل عتبہ کی جانب سے تھا، ان کے ساتھ تھا. میدان بدر میں جنگ ایک دم
زور کی تھی، لڑائی آب و تام میں تھی، تلواریں چل رہی تھیں اور آپ حضور کی جانب سے تھے۔ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، چاہتا تو سر قلم کر دیتا لیکن بات سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ، یہ تو بیٹے نے بات کہہ دی، لیکن ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ سننے کے بعد جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایمانی جذبہ اندر سے بولتا ہے، کیونکہ سچی محبت کرنے والے تھے ابو بکر صدیق۔ کہا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، بلندی کی قسم، تو نے تو پیاب سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نبی کی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی عزت میں ایک بار بھی آ جاتا تو سر قلم کر دیتا، بیٹا سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ جب سے محمد عربی کی غلامی میں بکے ہیں، ساری محبتیں قربان کر دی ہیں، وہاں محبتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، جہاں نبی کا عشق دیکھا جاتا ہے وہاں خاندان نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم کے مقابلے میں اسی جنگ بدر میں ان کا سگا ماموں آیا، لوگوں نے کہا ارے کس کو قتل کرتے ہو عمر، یہ تو تمہارا سگا ماموں ہے۔ کہا نہیں نہیں، یہ میرے نبی کا دشمن ہے، سر قلم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک اور مارکا ہے، جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ پھر کسی سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مسلمان منافق جس کا نام بشر تھا، اپنا مقدمہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، ساتھ میں ایک یہودی بھی تھا، لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا کہ یہودی حق پر تھا، مسلمان منافق کوئی تو ہے یار، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو نبی کے نام پر چڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے منافق مسلمان وہاں بھی پائے جاتے تھے۔ سچا جو مسلمان ہوگا حضور کے نام سے نہیں چلے گا بلکہ حضور کے ہر قول سے محبت کرے گا۔ مسجد نبی کے اندر سے حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، بہت دن تک ہو گئے منافقت کرتے ہوئے، ایک دن اللہ نے کہا حبیب ان کو نکالو، پھینکو باہر مسجد سے۔ تو کہا منافق فلاں بن فلاں، اٹھ تو منافق ہے۔ حضور نے مسجد نبی کے اندر سے جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں حضور نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی، کون سی تم بات کرتے ہو؟ حضور نے مخالفوں کو، منافقوں کو مسجد حرام صحن کے اندر قتل کروایا۔ کون سی بات کرتے ہو آپ کہ حضور تو جو ہے ان کو دعائیں دیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ دو طرح کے منافق تھے، ایک تو حضور کے جانی دشمن تھے کہ حضور کے مشن کے دشمن تھے، ایک حضور کے مشن کے اور تھے حضور کے جان کے بھی دشمن تھے۔ جو حضور کے مشن کے دشمن تھے اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، ابو سفیان بہت سارے صحابہ ہیں، اور جو حضور کے مشن کے دشمن تھے، حضور کے جان کے دشمن تھے، میدان بدر میں ذلیل و خوار ہو کر تم مرے، اور جو بچے مسجد صحن کے اندر انہوں نے حضور نے قتل کروایا، خانہ کعبہ کے اندر قتل کروایا۔ کون سی بات کرتے ہو آپ؟ تو جب منافق مسلمان بشر نام کا یہودی دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے تو جس کے حق میں فیصلہ سچ تھا، جو حق پر تھا اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آئے تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں؟ دو پارٹی ہیں، اب جو دونوں میں سے حق پر ہوگا اسی کی تو تائید کریں گے، اسی کے کہنے پہ کریں گے۔ حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا چونکہ یہودی حق پر تھا۔ اب وہاں تو مسلمان منافق کچھ نہیں کہتا ہے، باہر آنے کے بعد کہتا ہے یہ فیصلہ میں نہیں مانوں گا، تو کہتا بھائی کیوں نہیں مانے گا؟ تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ کہتا میں تو عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان سے یہ بات کروں گا اور ان سے کہوں گا۔ تو پھر عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے، ارے یہ گھڑی غلط چل رہی ہے، دیکھو میں اس کے مطابق بول رہا تھا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو جب عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا میرا یہ فیصلہ ہے، تو اس یہودی نے کہا عمر فاروق یہ فیصلہ میرے حق میں تمہارے نبی نے کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں مانتا۔ تو اس سے پوچھا یہ بات صحیح ہے؟ کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب دیکھو یہاں اس کی منافقت، یہاں حضور کو نیچا دکھا کر عمر کو بڑھانا چاہتا ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہے اپنی تعریف کے لیے حضور کو کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں، حضور کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی عزتیں اور اپنی جو ہے اپنے خاندان اور اپنی جو ہے
معاشرے کی فکر پڑی رہتی ہے. کیا ہو عمر کے زمانے میں ایسی بات نہیں آئی. کہتے واہ واہ تم نے ان کی بات کو ترک کیا, ہماری بات ماننے, چلو ہم فیصلہ کریں گے. لیکن کہا اچھا ٹھیک ہے, حضور کا فیصلہ نہیں مانا, اندر عمر گئے, اندر سے تلوار لائے, ماری تلوار اس کے سر پر, سر قلم ہو گیا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. بڑا پرپگنڈے ہوئے اور حضور جانتے تھے کہ منافق ہے. جب جہاں حضور کی توہین کی صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. مرتد واجب القتل ہے, جو بھی مرتد ہے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, من سب نبیہ کیا ہے وہ حدیث پاک کے اندر اسے واجب القتل ہے وہ. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا حضرات محترم, ام حبیبہ, دیکھو عشق کی جھلک دکھا رہے ہیں آپ کو. ام حبیبہ حضور کی بیوی, ان کے باپ ابو سفیان ام حبیبہ کے پاس آئے, ایمانی جذبہ شوق بتا رہے ہیں آپ کو کہ حضور سے محبت کرنے والے جانسار صحابہ صحابیات کیسی تھیں. جب باپ آیا تو جب بیٹھنے کو ہوا چارپائی پر, بستر اٹھا دیا تو بڑا گرا گزرا ابو سفیان پر کہ بیٹی تو نے بستر ہٹا دیا, یہ کھٹکھٹی چارپائی پر بیٹھا نہیں ہے. تو بیٹی نے جواب دیا ام حبیبہ نے کہ آپ ناپاک, میرے رسول اللہ کا بستر پاک ہے. بڑی بات ہے یار, کوئی سگی بیٹی اپنی باپ سے ایسا کہے. ایک اور میدان میں عبد الرحمن ایک اور صحابی رسول ہیں, لوگوں نے کہا تیرا باپ ہے کیا کر رہا ہے, تو انہوں نے اپنے دادا کی جانب نسبت کری, جراح کی جانب. یہ میرا باپ نہیں ہوگا, اس لیے کہ میرا باپ تو دادا ہے. دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے میدان بدر میں باپ کا سر قلم کر دیا. کیوں کر دیا؟ چونکہ یہ نبی کا گستاخ ہے, نبی کو گالیاں دیتا ہے. یہ صحابہ کی محبت ہے. آج ہم نبی کے سلام پر, نبی کے درود پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرو, میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ کون حضور کی نعت پر, کون حضور کے سلام پر, کون حضور کی بات پر اعتراض کرتا تھا, حضور کے میلاد پر اعتراض کرتا تھا. اور سنو, اس کے بعد حضور نے صفیں سیدھی کری. صفیں سیدھی کرنے کے بعد جب کفار و مشرکین کو دیکھا, ادھر حضور صحابہ کو دیکھتے, پھر قدم جو ہے سجدے میں رکھ دیتے سر. یا اللہ یہ 313 جماعت یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو خالق ہے, تو مالک ہے. جو بھی امر ذیشان کام اللہ کے ذکر اور اس کی مدد سے نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. لیکن حضور کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا, اور ایسا ہی ہوا. حضور نے جب دعائیں کی, فرشتوں کی جماعت, آج بھی ریت کا ٹیلا ہے جہاں فرشتے نازل ہوئے. فرشتے اس ٹیلے پر نازل ہوئے اور کفار مشرکین کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. ڈٹ کے مقابلہ کیا, ان کو نیست و نابود کر دیا. ابو جہل آیا. اب 2 کمسن سے بچے عبد الرحمن کے پاس آئے, کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو 2 معاوض اور معاذ, کہا آپ کیا کرو گے بیٹا؟ کہ چچا جان میں نے سنا ہے کہ وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. چچا جان یا مر جائیں گے یا مار دیں گے, لیکن حضور کو گالی دیتا ہے اس کو ہم نیست و نابود کریں گے. اللہ اکبر. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا, اچانک سامنے ابو جہل آ گیا, گھوڑے پر سوار تھا. تو میں نے کہا بیٹا وہ دیکھو ابو جہل. تو عبد الرحمن کہتے ہیں میری انگلی کا اشارہ ہوا اور میری نگاہ بعد میں پہنچی, انگلی کا اشارہ بعد میں پہنچا. اتنی دیر میں وہ نوجوان چھوٹے سے کمسن سے بچے پہنچ گئے. ابو جہل تو گھوڑے پر سوار تھا, تو سب سے پہلے ننھی تلوار, شوق دیکھو حضور کی محبت میں مر مٹنے کا آیا. ننھی تلواروں سے ٹانگوں پر جب تلوار کا وار کیا, پوچھے کٹی, گھوڑا بھرایا اور زمین پر گرا. ابو جہل جیسے زمین پر آیا, ایک بار بھی انہوں نے حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا. اب ابو جہل کے اندر کچھ سانسیں باقی تھیں. اب ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یارو کہ محمد عربی نے جو جگہ منتخب کی تھی کیا میں وہیں پر ہوں؟ تو جب اس کے جانثار لوگوں نے دیکھا کہ ہاں تم وہیں پر ہو, تو کہا یار مجھے یہاں سے ہٹا دو, ایک بات تو محمد عربی کی جھوٹی ہو جائے. دیکھو دشمنی دیکھو, مرتے مر گیا حضور کی سچائی بیان کرتا ہے, لیکن انادیت میں کہ کم سے کم ایک بار تو حضور کی بات جھوٹی ہو جائے.
यार ज़िंदगी के घर से सच्चाई देखते आए हैं, कम से कम इस बात को तो झूठ करार दे दो। और कहता है मुझे जो है मक्का मुकर्रमा के लोग शहीद मतलब कत्ल करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे किसानों ने शहीद किया, किसानों ने मुझे कत्ल किया। शहीद कहाँ हुआ, बदबख्त हो, किसानों ने कत्ल किया मुझे, इस बात का बड़ा गम है। चूँकि कुफ़ार मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा के लोगों को, मदीना मुनव्वरा के लोगों को हकीर समझते थे और वो किसानी खेती करते थे। तो अगर मुकाबले में आता, कहता मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूँगा, मेरे जोड़ का भेजो। तो कहते हुजूर ये तो बड़ा मुतकब्बिर है, कहते मेरे जोड़ का भेजो। अल्लाह हो। तो उसके बाद फिर हज़रात मोहतरम कहता है कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि मुझे इस बात का गम है। हाँ बता, कोई 4 मिनट ज़्यादा हो गए, अच्छा 44, कोई बात नहीं, बस बात ख़त्म करते हैं। तो वो बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो फिर जहन थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया। मौज़िन साहब माशाल्लाह उन्होंने तंबीह कर दी कि नहीं ज़्यादा टाइम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो मैंने बयान किया, इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो उसके बाद बयान करेंगे। चूँकि ये मार्का बहुत ही ज़बरदस्त था और ये आज मैंने इसलिए बयान किया है चूँकि उलमा ने फरमाया है कि जंग बदर का वाक़या जो है वो रमज़ान के 2 हिजरी और 17 तारीख को हुआ था, जुमे का दिन था और आज मुबारक जुमे का दिन भी है। तो मैंने सोचा इसको बयान कर दूँ। और पहला रमज़ान था और सहाबा जिस खजूर की गुठली से रोज़ा रखते थे उसी से इफ्तार करते थे, तो उनके सदक़े में हम तक ये इस्लाम पहुँचा। तो ज़रूरी था कि हम उनका ज़िक्र, उनका तज़किरा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो भी बयान किया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह अपने हबीब के तस्वीरों से इस बयान को सुनने और सुनाने का ज़रिए निकाल। आमीन सुना आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।